اعمال بہت زیادہ ہیں جو بندے کو بے ایمان مار دیتے ہیں. شراب پینا، شراب جو بندہ پیتا ہے نا، نشہ کرتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو زنا کرتا ہے اور اس میں کثرت کرتا ہے نا، جب موت کا وقت آتا ہے یہ گناہ سامنے آ جاتے ہیں اور پھر یہ بندے کو ایمان والا مرنے نہیں دیتے. ایک بات سن لیں، ایک عمل جو ہمارے معاشرے میں بڑے ہی عام ہو گیا ہے اور جو وہ بندہ کرتا ہے نا، آپ اس بندے پہ نشان لگا لیں، وہ پھر بڑے بڑے لوگوں کی گستاخیاں کر گزرتا ہے. وہ پھر ایمان، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے. وہ بندہ جو اپنے والدین کی گستاخی کرتا ہے، والدین کی نافرمانی. یہ پتہ کن ذاتوں کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پکی بات ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا. تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اب تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. تو یاد رکھو، اللہ تو علاوہ کسی کی عبادت جائز ہوئی نہیں. سجدہ کرنا کسی کو رب سمجھ کر یہ تو بالکل ہی بندے کو کافر کر دیتا ہے. اور یاد رکھنا، یہ جو درباروں پہ سجدے ہوتے ہیں اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ میں خاص بات کر رہا ہوں. ایسے لوگوں کا تعلق جہالت کے ساتھ ہو سکتا ہے، اہل سنت کے ساتھ کوئی نہیں. یہ جو لمبے لمبے جا کے سجدے ولیوں کو اور پیروں کو اور جہاں درباروں پہ جا کے کرتے ہیں. ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تو کہتے ہیں جب تم کسی اللہ والے کے مزار پہ جاؤ تو 4 قدم پیچھے کھڑے ہو. یہ ہمارے بزرگ ہیں جن کو لوگوں نے کہہ دیا کہ احمد رضا تو بت پرستی سکھاتا ہے، لوگوں کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے. ان کا فتویٰ تو پڑھ لیتے. وہ کہتے ہیں کسی بھی ولی کے مزار پہ جاؤ تو 4 قدم پیچھے کھڑے ہو اور قدموں والی سائڈ پہ کھڑے ہو کر دعا کر کے آ جاؤ. چمن دی بھی لوٹ کوئی نہیں. کہنا انہوں نے منع نہیں کیا کہ یہ غلط ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا اس کو چومنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر تم چومو گے نا تو جڑے جا لوگ نے وہ پھر سجدے کرنے لگ پائیں گے. اس لیے آپ نے کہا مناسب نہیں ہے، آپ نے منع نہیں کیا. اللہ کے ولی کی مزار کو چومنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ایسی جگہ پر کہ جہاں پر آپ کو خدشہ ہو کہ جے میں تے چومن لگ پیا نا تے اینا جناب سجدے کرنے لگ پائیں، تو پھر اس بوسے کو بھی ترک کر دو. یہ احمد رضا کا فتویٰ ہے، یہ اہل سنت کا فتویٰ ہے. یہ تو جناب یہ فتوے ہیں. طواف بالقبور آپ نے حرام لکھا ہے اور یہ سارے معاملات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور اس کے بالکل متصل رب نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے اپنے والدین کے ساتھ، جو آج معاشرے میں نہیں ہے. اور یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر کیا ہے. انہوں نے اس میں حکمت پیش کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ انسان کے وجود کا جو سبب حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو سبب مجازی ہے وہ ماں باپ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو پوجنا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اس کے فوراً بعد کا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. اور پھر فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے پہ پہنچ جائیں، اندکل کبر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اف ولا تنہرہما، ان کو اف بھی نہیں کہنا. اف، اس اف کے بارے میں آپ کبھی پڑھیں نا تو علماء نے لکھے اس کی تشریح میں، بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ اپنے ماں پیو کے سامنے اچھی شام نہیں لینا. یہ بالکل ایسے ہی لفظ ہیں، شام نہیں لینا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے بچوں کو ان کو لے کر واش روم میں جانا پڑتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب بندہ پخانہ صاف کرے تو وہ اولادیں منہ پہ کپڑا باندھ لیتی ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ جب تم کپڑا منہ پہ باندھو گے نا تو تمہارے ماں باپ کو تکلیف ہوگی کہ یہ ہم سے نفرت کر رہا ہے.
تو وہ کہتے ہیں افس افن، یہ جو قرآن میں لفظ ہے نا افن، اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا. اس سے مراد یہ ہے کہ جب تو اپنے ماں باپ بوڑھے ماں باپ کا پخانہ صاف کرے تو کپڑا ہٹا کے پخانہ صاف کرے، تاکہ ان کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ میرا بچہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے. اور یارا تیری ماں بھی تو تیرا پیمپر صاف کرتی تھی. میں نے بڑی بڑی ماؤں کو دیکھا، وہ تو نہیں کپڑا رکھتی. آج تجھے کیا ہو گیا؟ وبالوالدین احسانا، اف ان کے اف نہیں کہنا. اور دیکھیں نا میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک دن صحابہ کے پاس آئے تو آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئی، آنسو جاری ہو گئے. تو اس وقت سرکار نے کہا لو ادرکت والدی او احدہما وانا اصلی صلاۃ العشاء واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب. آپ نے فرمایا کاش میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور نماز پڑھاتے ہوئے مجھے میری ماں بلاتی یا میرا باپ، ان دونوں میں سے کوئی مجھے ایک پکارتا تو صحابہ میں نماز توڑ کر اپنی امی کی بات سنتا.